کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ یہ سورۃ الماعون سورہ نمبر 107 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک، اور اسی پر الحمدللہ سورۃ الماعون مکمل بھی ہو گئی۔ دیکھیے، یہ پورا قرآن جو ہے آئینہ ہے۔ جیسے آئینے میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور چہرے پر لگے ہوئے کالے پیلے جو اثرات ہیں اس کو صاف کر لیتا ہے اور اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ کسی مجمع میں جا سکے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بھائی، یہ قرآن آئینہ ہے۔ اپنی دینداری دیکھنا ہو تو اس میں دیکھو کہ ہم کتنے بڑے دیندار ہیں، ورنہ تو ہر شخص دینداری ہے جو جہاں ہے۔ اللہ نے کہا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر شخص کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی پر نازاں و فرحاں ہے، خوش ہے، مگن ہے۔ ہم چنی دیگرے نیز، ہم جیسا تو ہے ہی نہیں کوئی۔ ہر شخص یہ سمجھے بیٹھا ہے، جو جہاں لگ گیا اسی میں ایک دم کیا ہے، وہ مگن ہے۔ اللہ نے کہا اس آئینے میں دیکھو کہ تمہاری کیا حقیقت ہے، قبل اس کے کہ آخرت میں کھلے۔ یہاں بات کھل جائے تو بڑی بات ہوگی، اصلاح کر سکو گے۔ جب آخرت میں ہماری دینداری کھلے گی تو پتہ چلا وہاں دوبارہ آ نہیں سکتے تیاری کے۔ یہاں فیصلہ کرانا ہو تو اللہ کی کتاب ہے، اور آخرت میں اللہ خود فیصلہ کرے گا۔ مالک یوم الدین، بیان مالک یوم الدین ہی سے شروع ہو رہا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ بالدین کیا ہے؟ وہی مالک یوم الدین تو ہے۔ تو دنیا میں ہم کس سے فیصلہ کرائیں؟ قرآن سے۔ اور آخرت میں کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن وہاں فیصلے کے بعد واپسی نہیں ہے، تیاری کا کوئی موقع نہیں۔ اور یہاں اگر قرآن سے فیصلہ کرا لیں اور اپنے آپ کو پہچان لیں، دھوکے میں نہ آئیں، موقع بھی ہے۔ عجیب انداز ہے سورت کے شروع کرنے کا، ذرا غور کریں۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے واحد کے صیغے سے۔ فرمایا اے پیغمبر، کیا آپ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں جو مالک یوم الدین، انصاف کے دن کو جھوٹ سمجھتے ہیں، جھٹلاتے ہیں؟ یکذب من تکذیب کرنا، جھٹلانا۔
بالدین مالک یوم الدین، انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں جو ان کو آپ پہچانتے ہیں؟ نہیں اللہ ہم تو نہیں پہچانتے۔ اللہ کہہ رہے پہچانو انہیں کون لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا، ان کے لیے ایسے نمازیوں کے لیے تو ہلاکت ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں ساتھ یہ کام بھی کرتے ہیں جس کا بیان ہونے جا رہا ہے، پڑھتے نماز بھی ہیں۔ فویل للمصلین، ان کی نماز انہیں بچا نہیں سکے گی آخرت کے عذاب سے، ان کی دینداری انہیں نہیں بچا پائے گی۔ اسی لیے پہلے ہی میں نے کہا یہ قرآن کیا ہے بھائی؟ آئینہ ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو اس میں دیکھو۔ کائنات کی کوئی کتاب الفرقان نہیں ہے کہ اس سے آپ فرق کریں گے حق کیا ہے باطل کیا ہے، کھرا کیا ہے کھوٹا کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ کائنات کی کسی کتاب سے نہیں ہے۔ الفرقان اللہ کی کتاب ہے، ایک کتاب ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، ایک کتاب ہے بھائی۔ اس مرکز ہدایت سے ہم کتنا جڑے ہیں یہ سوچو، یہ ہے غور کرنے کی بات۔ مرکز ہدایت سے ہمارا کنیکشن ہے بھی یا نہیں؟ پتہ چلا کنیکشن ہی نہیں ہے، مگن بیٹھے کے ساتھ دیندار تو ہم ہیں۔ تو کیا فرمایا پیغمبر، کیا آپ پہچانتے ہیں منکرین آخرت کو؟ آخرت کو نہیں مانتے، بھلے وہ نمازیں پڑھتے لیکن آخرت کو نہیں مانتے۔ انہیں آپ پہچانے، آپ نہیں پہچان پائیں گے، پیغمبر بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ اسی لیے تو اللہ نے پہچان کرایا کہ ہم بتاتے ہیں، ہم سے زیادہ کون جاننے والا ہے۔ فرمایا سنو، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ منکرین آخرت وہی تو ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں۔ پڑوسی کمزور ہے تو اندر سے نیت خراب ہے، کسی بھی طریقے سے اس کی زمین کو لے لینا چاہیے۔ یہ منکرین آخرت ہے، یہ آخرت کو نہیں مانتا۔ اگر یہ جزا اور سزا کو مانتا اور حساب و کتاب کو مانتا تو یہ کام کرتا ہو؟ یتیموں کو دھکے دیا کرتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل میں آخرت کو مانتا ہی نہیں۔ اے پیغمبر اس کی نماز سے دھوکہ نہ کھانا، یہی نماز اس کو لے ڈوبے گی۔ آگے آ رہا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی تو ہے، یعنی آخرت کا منکر، قیامت کا منکر، جزا اور سزا کا منکر، حساب و کتاب کا منکر، انکار کرنے والا۔ فَذَلِكَ، یہ وہی تو ہے، يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو دھکے دیا کر۔ یدعو مانے دھکے دیتا ہے، کس کو؟ الیتیم کو۔ یتیم سے مراد کمزور ہے، یاد رکھیے گا، خالی یتیم ہی نہیں، یتیم چونکہ کمزور ہوتا ہی ہے لہذا اس کا نام لے لیا گیا، ورنہ ہر کمزور کو کیا چاہتا ہے؟ وہ دبا دینا چاہے۔ دیکھ لیجئے ذرا اپنی شکلیں بھائی، اور نماز پڑھنے والے اپنی شکلوں کو دیکھو، اس میں کمزوروں کو دھکے دیتے ہو یا نہیں؟ کمزوروں کو ستاتے ہو یا نہیں؟ خوب ستاتے، کب پا جائیں تو پوری زمین ہی ہڑپ کر لیں، اس کی ایک ایک ٹکا نہ دیں کمزوروں کو، اور جتنا بس چلتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اس میں کوئی کسر چھوڑتے نہیں ہے، جتنا بس چلتا ہے کر گزرتے ہیں۔ تو بس چلتا ہی نہیں تو کیا کرے؟ یہ ہے بھائی ہماری شکلیں۔ ہم اپنی دینداری سے دھوکہ نہ کھائیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں، ہوش میں آئیں، ہوش کا ناخن لیں دنیا میں۔ آخرت میں جانے کے بعد اور سب کچھ کھلنے کے بعد موقع نہیں ملے گا واپس آنے کا، اصلاح کرنے کا۔ یہ قرآن دھوکہ کو کھولتا ہے، باقی کتابیں دھوکہ نہیں کھولتی ہیں۔ آپ اسی میں پڑے رہیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دھوکہ کھولنے والی کتاب ایک ہے کائنات۔ اگر ساری کتابیں دھوکہ اس طرح کھولنے لگے، دو ٹوک باتیں کرنے لگے، تو پھر سب قرآنی نہ ہو جائیں، سب اللہ کی کتاب ہو جائیں گی۔ اللہ کی کتاب، لا ریب کتاب، جس سے مہر لگی ہوئی ہے، وہ ایک ہی کتاب ہے، جس سے ہمارا اور آپ کا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں نہیں تم ٹھیک ہو، کہاں سے ٹھیک ہو؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اے پیغمبر یہ وہی شخص تو ہے، منکرین آخرت وہی تو، آپ نے نہیں پہچانا، جو قیامت، جو یتیموں کو دھکے دیا کرتا ہے۔ جبکہ یتیم کے بارے میں کتنی تاکید قرآن میں ہم نے پڑھا ہے، یعنی ابھی سورت گزری، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی یتیم پر قہر نہ ڈھائیں۔ فَلَا تَقْهَرْ مانے قہر نہ ڈھائیے اس پر۔ کس کو خطاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
یتیمی میں بہترین ٹھکانے کا شکریہ یہ ہے کہ آپ کو یتیمی کی حالت میں بہترین ٹھکانہ ہم نے دیا. جہاں یتیموں کو دھکے دیا کرتے تھے لوگ، اس کا شکریہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی پوری زندگی کسی یتیم کو ستائیے گا نہیں. بھئی آپ کہاں سے ستاتے؟ دراصل خطاب ہم سے ہو رہا ہے، جو یہ کام کرتے، جو کر رہے ہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہیں. اللہ اکبر. ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. دیکھو اے لوگو، یتیم کے مال کے قریب بھی مت ہٹکنا بری نیت سے. یتیم، بار بار میں کہہ رہا ہوں، کمزور. یتیم تو ہے ہی، یتیم تو ہوتا ہی کمزور ہے. باپ کا سہارا اٹھ گیا، رہا کون؟ مضبوط سہارا باپ ہی ہوتا ہے نا بھائی. بچپنے میں اٹھ گیا، کمزور ہو گئے. تو ہر کمزور، چاہے اس کا باپ ہو لیکن بیچارہ وہ ہے ہی کمزور، لوگ جو چاہیں اس سے ساتھ کر سکتے ہیں کمزوری کی وجہ سے، تو ہر کمزور مراد ہے. اپنی شکلوں کو یہاں دیکھیے، اپنی نمازوں سے دھوکہ مت کھائیے. یہاں شکلیں کو دیکھ لیجیے اپنی کہاں کھڑے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکنا. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر احسن طریقے سے. احسن طریقہ کیا ہے؟ اس کی حفاظت کی نیت ہے آپ کی، کہ بھئی دوسرا کوئی لے نہ جانے پائے. اس طریقے سے جا سکتے ہو. اس لیے اللہ نے کہا کہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، مدد کرنے کا موقع آیا یتیم کا تو کہتے ہیں ہم تو قریب نہ جائیں گے، قرآن میں لکھا ہوا ہے مارنے دو یتیم کو، جو کرتے ہیں لوگ کرنے دو. فرمایا نہیں، ایسا نہیں. الا باللتی ہی احسن، مگر احسن طریقے سے، حفاظت کی نیت سے. جا سکتے ہو بلکہ جانا چاہیے. فذلک الذی یدعو الیتیم. اچھا، یہ ہے آخرت کا منکر، آخرت کو نہیں مانتا ہے، حساب و کتاب کو نہیں مانتا ہے. اگر حساب و کتاب کو مانتا، جزا اور سزا کو مانتا، تو یتیم کو دھکے نہ دیتا، غریبوں فقیروں کو نہ ستاتا. اگر یہ غریبوں کو ستا رہا ہے، کمزوروں کو ستا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو مانتا نہیں ہے. یہ ویسے ہی جھوٹ بولتا ہے، اس کی نماز بھی جھوٹی ہے. ویل ہے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے. آگے ہی آ رہا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اسی طریقے سے اور بھی پہچانی ہے پیغمبر. کون ہے آخرت کا منکر؟ وہی تو ہے جو کسی مسکین کا کھانا، مسکین کے کھانے پر ابھارتا بھی نہیں کسی کو، یعنی خود بھی کبھی نہیں دیتا، مسکین کو نہیں کھلاتا، اور کسی کو ترغیب تک نہیں دیتا کہ بھائی مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے، یہ تک بھی نہیں کہتا اور خود بھی نہیں دیتا. یحض کے معنی آتے ہیں ابھارنا. ولا یحض، نہیں ابھارتا. علی طعام، طعام مانے کھانا. مسکین جانتے ہیں، مسکین کے کھلانے پر کبھی بھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا ہے، اور خود بھی نہیں کھلاتا ہے. اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کہتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی غریب فقیر آئے تو اس کا خیال رکھا کرو. یہ ہے ترغیب دینا. اگر جذبہ کسی کے اندر ہے، بڑوں کے اندر، تو گھر والوں کیا سمجھا کے رکھیں گے کہ بھائی جب بھی میں رہوں یا نہ رہوں، کوئی غریب فقیر مسکین آ جائے، اگر بھوکا دکھا آ جائے تو اس کو کھلا دیا کرو، اس میں اجر ہے، ثواب ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. کبھی بھی نہیں کہتا، یہ تقریر نہیں کرتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. دیکھیے خالی کھانا کھلانا ہی نہیں ہے، بلکہ جتنی کوئی بھی ضرورت اس کی ہے وہ سب اس میں آئے، اس میں ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. آخرت کا منکر وہی تو ہے، آخرت کو وہی تو جھٹلا رہا ہے جو مسکین کے کھانے پر نہیں ابھارتا. دیکھیے ایک ہے اطعام، کھلانا، ایک ہے طعام، کھانا. طعام مانے کھانا. تو عجیب لفظ اللہ تعالیٰ لائے ہیں، اور جہاں بھی ہے یہی لفظ ہے. مسکین کا کھانا نہیں دیتا، یعنی اس کے کھانے میں مسکین کا کھانا اللہ نے رکھا ہے بطور آزمائش. یہاں اللہ آزماتے ہیں نا بھائی. کیسے؟ کچھ لوگوں کو دے دیا، غریبوں فقیروں کا حصہ بھی ان کو دے دیا، اور ان کو غریب رکھ دیا، غریب رکھ کر آزما رہے ہیں. ان کو امیر بنا دیا، ان کا اس کا حصہ کہاں رکھ دیا ہے اللہ نے؟ ان کے مال میں رکھ دیا ہے. اور وہی لفظ لائے ہیں، وہ مسکین کا جو کھانا جو اللہ نے اس کے پاس پہنچا دیا ہے بطور آزمائش، وہ مسکین کو دیتا نہیں ہے.
ایک ہے اپنے کھانے میں سے کھلانا، تو اپنے میں سے نہیں کھلانا ہے، وہ مسکین کا حصہ تمہارے کھانے کے اندر تمہارے مال میں اللہ نے رکھ دیا ہے، وہ اسے دے دو۔ عجیب لفظ ہے، اگر غور کریں تو یہ سارے معنی نکلتے ہیں لفظ سے، جو الفاظ لائے گئے ہیں یہ سب اس میں معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر ترجمہ کرنے والا یہ باتیں نہیں کھول سکتا، ترجمے میں آ بھی نہیں سکتی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھلانے پر، ویسے عام ترجمہ یہی کیا گیا ہے، کھلانے پر ابھارتا تک نہیں کسی، کبھی کوئی تقریر کھانے پر نہیں کرے گا کہ بھائی غریبوں فقیروں کا خیال رکھا کرو، دیا کرو، جو بھی آ جائے اللہ بہت اجر دیں گے۔ اجر ہی تو لینا ہے، اور کیا لینا ہے بھائی؟ دینداری سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائیں، ایسے ایسے عمل کرو، تو یہ تو بہت بڑا عمل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو کھلانا پلانا۔ ایک حصہ سورت کا یہ ہے، اب آگے سنیں، فرمایا فویل للمصلین، یہ وہ بات آ گئی۔ تو کیا اگر ایسے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جو یتیموں کو بھلے دھکے دیتے ہیں، غریبوں کو ستاتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نماز ان کو بچا لے گی؟ فرمایا ارے ویل ہے، تف ہے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ کس کام کی ان کی نماز؟ جب اللہ کے بندوں کا حق بھی نہیں جانتے اور وہ ادا بھی نہیں کرتے، تو ان کے نماز کس کام کی؟ فویل، ان کے لیے ویل ہے، ویل ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، بھلے یہ نماز پڑھتے ہیں۔ مصلین مانے بھائی نمازی، ترجمہ تو اب جانتے ہیں، مصلین صلاح، الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ سنتے ہی رہتے ہیں، وہی صلاح ہے۔ فویل للمصلین، ایسے مصلیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، چاہے جو کرے، اللہ اکبر، چاہے جو کرے، نماز تو پڑھتے ہی ہیں، نماز بخشوا لے گی، کچھ نہیں کر پائے گی بھائی۔ غریبوں فقیروں کا 1% بھی معاف ہونے والا نہیں ہے، چاہے جتنی نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، حج پہ حج کر ڈالیں، عمرے کر لیں، کچھ بھی ہونے والا ہے۔ 1% بھی معاف ہونے والا غریبوں فقیروں مسکینوں اور یتیموں کا جو دبا رکھا ہے نا، 1% بھی معاف نہیں ہوگا، ہماری نمازیں کچھ نہیں کر پائیں گی۔ فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان مصلیوں کے لیے بھی۔ کون مصلی بھائی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے تقاضوں سے غافل ہیں۔ نماز کا تقاضا کیا ہے؟ نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ہے نماز کا تقاضا، کہ نماز انسان کو تمام بری باتوں سے کیا کرتی ہے بھائی؟ روک نہیں پا رہی۔ اس کا مطلب ہے نماز پنچر ہے، ان کی نماز پنچر ہے۔ سمجھ رہے ہیں ہم سفر کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے، کچھ آگے نہیں بڑھ رہے ہو، تمہاری نماز غریبوں کا حق نہیں دلا پا رہی، جو غریبوں کا حق تمہارے مال میں اللہ نے رکھا ہے وہ تک نہیں دے پا رہے۔ بیٹیوں کا، بہنوں کا حصہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو سوچتے تک بھی نہیں ہم، جبکہ اللہ نے جو خطاب کیا ہے نا والد سے کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ بھائی سے خطاب نہیں ہے، والد سے ہے، اس لیے کہ والد ہی برابری کر سکتا ہے بیٹوں میں اور بیٹیوں میں، اسی لیے خطاب بھی اللہ کا اسی سے ہے۔ تم سب کر کے جاؤ، بتا کے جاؤ، ہونا تو بعد میں ہے مرنے کے بعد، لیکن تم سب سمجھا کے جاؤ، ذہن بنا کے جاؤ ان کا، اتنا تمہارا ہے اتنا تمہاری بہنوں کا ہے۔ خطاب اللہ نے بھائیوں سے نہیں کیا، والد سے کیا ہے، یہ بھی یاد رہے۔ بھائی کہاں سے دے دے گا اچانک؟ وہ بھی جب ماحول نہ ہو تب دے دے گا، ماحول اس کے خلاف ہو، ہندوانہ ماحول ہو۔ ہمارے یہاں زندگی گزارنے کا، شادی کا، بیاہ کا، لین دین کا، دہیز کا، فلاں کا، ڈھکا کا، سارا سسٹم شادی بیاہ کا سارا کا سارا ہندوانہ ہے۔ وہاں اسلام آیا ہی کہاں؟ ابھی اسلام پہنچا ہی کہاں شادی بیاہ بھائی؟ ساری رسم وہی تو ہیں۔ شادی سے پہلے ان کے یہاں تلک ہے، اور ہمارے یہاں کتنا کچھ خرچہ ہوتا ہے، وہی نام بھلے نہیں ہے۔ شادی سے پہلے 50,000 خرچ ہوتے ہیں، آنے میں، جانے میں، دیکھنے میں، دکھانے میں، اللہ پکا کرنے میں، سب وہی تو ہے، سارا سسٹم ہے۔ نام سے کیا ہوتا ہے؟ نام نہیں دیا تلک کا، تلک بولتے ہیں، ہاں نام نہیں دیا تو نام سے کیا ہے؟ کام تو وہی سب جی۔ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جو اپنے نماز سے غافل رہتے ہیں، اپنے نماز کے تقاضوں سے غافل۔ ان کی نماز انہیں کسی برائی سے روکتی نہیں، ساری برائیاں بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔
یہ پہلے میں نے کہا کہ یہ صورت آئینہ ہے، بلکہ پورا قرآن آئینہ ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا ہو، اپنی دینداری دیکھنا ہو تو دھوکہ نہ کھائیں، اس قرآن میں دیکھیں۔ اس قرآن میں دیکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا، سدھرنے کا موقع مل جائے گا، اور آخرت میں سمجھ آئے گا، لیکن وہاں پھر دوبارہ واپسی بھائی، واپسی نہیں۔ جب اللہ فیصلہ کریں گے تو پھر واپسی نہیں ہے۔ جب قرآن فیصلہ کرے گا، اس کے فیصلے کو ذرا کان دھرے سن لیں تو انشاءاللہ موقع بھی ہے دنیا میں۔ صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے کیا ہوتے ہیں، کیا رہتے ہیں، بالکل غافل رہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں کہ ایک تو نماز پڑھتے ہی نہیں، بالکل غافل ہے، کوئی مطلب ہی نہیں صلاح سے، اللہ کے حکموں سے، جی خاص طور سے نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ ایسے بھی مسلمان ہے یا نہیں؟ دیکھ لیجئے ہماری مسجدیں خالی ہیں، جی زیادہ تر ایسے ہی ہیں، نماز سے غافل ہیں۔ اور نماز سے غافل کا مطلب یہ آ بھی گئے تو بڑی سستی سے، کاہلی سے پڑھتے ہیں، جی کیا ذکر کر رہے ہیں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، نماز میں آ تو گئے ہیں لیکن ہیں در حقیقت باہر ہی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقوں کی نماز بیان کی قرآن میں بہت سی جگہوں میں، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، بڑی سستی سے، کاہلی سے۔ کاہلی کی ایک علامت یہ ہے کہ خوب جمائی لیتے ہیں۔ کاہلی کی ایک علامت لکھی ہے کیا؟ جب درس میں بیٹھیں گے اور نماز میں بیٹھیں گے تو شیطانی آواز نکالیں گے۔ جمائی کے بارے میں، جمائی کس کی طرف سے ہے جانتے ہیں؟ التصاؤب من الشیطان، جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ سن لیجئے کان کھول کے، جس کو جمائی زیادہ آتی ہے اس کا مطلب شیطان ہر وقت اس کے اوپر سوار ہی رہتا ہے۔ وہ شیطان وہ شیاطین الانس ہے، انسانی شیطان دیکھنا ہو تو اس کو دیکھنا جو زیادہ جمائی لیتا ہے۔ پورے دنیا میں جو ہے جمائی کی آواز سنائی دیتی ہے اس کے وساطت سے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں جمائی درس میں بھی لیتے ہیں اور اتنا شیطانی آواز نکالتا، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ حکم تو یہ ہے کہ جمائی کو روکو، جہاں تک ہو سکے منہ کھولنے ہی نہ پائے۔ اگر یہ طاقت تم میں نہیں ہے، شیطان اتنا حاوی ہے کہ منہ کھل ہی جاتا ہے تو ہاتھ رکھ لو، وہ بھی نہیں کرتے۔ کم سے کم یہ کرو کہ اب وہ آواز تو نہ نکالو شیطانی جو نکالتے ہو۔ شیطانی آواز سمجھ رہے ہیں؟ ایک خاص قسم میں آواز نکلتی ہے نا، نکلتی ہے نہیں، یہ ہے شیطانی آواز۔ یہ علامت ہے سستی کی، یہ علامت ہے کاہلی کی، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات پر کوئی دھیان ہم نہیں دے رہے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات، ہمیں کوئی سروکار ان باتوں سے ہے ہی نہیں، ہم تو سست غافل بیٹھے ہیں اور شیطان سے مشورے کر رہے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات۔ تو کیا فرمایا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بالکل غافل ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے، کاہلی سے، بے دلی سے کھڑے ہوئے۔ قاموا کسالى، تو آتے ہی کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آتے کیوں ہیں؟ جب ان کو سستی اور کاہلی ہی سے پڑھنا ہے تو آتے کیوں ہیں؟ آگے فرمایا یراؤون الناس، اصل میں لوگوں کو بھی دکھانا ہے۔ یراؤون الناس مانے ریاکاری، یورا مانے ریاکاری، کس کو دکھانا چاہے؟ الناس، لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ ہم بڑے نمازی ہیں، اس لیے آتے ہیں۔ اگر لوگوں کا معاملہ نہ ہو تو نماز میں آئیں گے بھی نہیں، تو معاملہ لوگوں کا ہے، لوگ بھی تو سمجھے کہ ہم ہیں دیندار، اور پھر ہماری دینداری سے دھوکہ کھاتے رہے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو نماز سے غافل رہتے ہیں؟ الذین هم یراؤون، جو کون ہے سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور کون ہے جو نماز سے بالکل غافل ہوتے ہیں؟ فرمایا اچھا پھر یہ آتے ہی کیوں ہیں؟ الذین یراؤون الناس، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، بلکہ یراؤون الناس یہاں ناس نہیں ہے نا، یراؤون ہی ہے خالی، دوسری جگہوں میں ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ، وہاں ہے 5ویں پارے میں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب نماز میں کھڑے بھی ہوتے ہیں بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں، بے دھیانی کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں۔ وہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دم غفلت کے ساتھ، سب کچھ غفلت کے ساتھ۔ ایک مشین ہے جو چل پڑی ہے، اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک وہ مشین چلتی رہے گی، اس میں کوئی شعور نہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ، ان لوگوں کا ہر کام، الذین هم یراؤون، ان لوگوں کا ہر کام ریاکاری ہی کے لیے ہوتا ہے۔
غریبوں کو دینا ہو تو 10 روپے میں جان نکل جائے گی، اور اگر ریاکاری کی بات ہو، کہیں دکھانے کی بات ہو، تو پھر لاکھوں خرچ کرنے میں کوئی تکلف ان کو نہیں ہوتا ہے۔ ہر کام ریاکاری، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو جہاں دکھانا ہو وہاں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے لیے 10 20 50 روپے دینا ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ یراؤن، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، زیادہ تر ہر کام میں کیا کرنے والے ہیں؟ ریاکاری۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو کس لیے؟ ریاکاری کے لیے۔ اچھا، ان کی اخلاقی پستی کا حال آخری آیت پہ سنیے، بہت اہم ہے بھائی یہ آیت، یہ پوری صورت ہے بلکہ پورا قرآن اہم ہے۔ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے بخیل ہوتے ہیں، ایسے بخیل ہیں یہ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لوگ عام طور سے مانگ کر کام چلاتے ہیں اس کو بھی لوگوں کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھاوڑا ہے، کدال ہے، کبھی کوئی مہمان آ گیا تو چارپائی اور بستر ہے، ماچس ہے، پانی ہے، پانی بھی منع کر دیتے ہیں لوگوں۔ ایسے بد اخلاق ہیں، اتنے بد اخلاق ہیں، ان کی نماز یہ تک انہیں نہیں سکھا پائی کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لین دین کرتے رہنا چاہیے، جو آپ کے پڑوس میں آ رہے ہیں کچھ لینے کے لیے تو دے دیا کرو، یہ تک بھی نہیں کرتے، اتنے بد اخلاق ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنعون مانے منع کر دیتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ سمجھے بھائی، یمنعون مانے منع کر دیتے ہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، قرآن آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے کہا ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے، لیکن فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی سمجھنے والا ہو تب تو، کوئی اس میدان میں آئے تب تو دیکھے کہ آسان ہے یا نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ، منع کر دیتے ہیں، کس کو؟ ماعون، عون سے ہے مدد کرنا، جس سے عام طور سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کر ہی دیا کرتے ہیں، اس کو بھی وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں دیں گے ہم۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی منع کر دیتے ہیں۔ میں نے مثال دی، جیسے کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آدمی کیا مانگ لیتا ہے؟ بھائی چارپائی دے دو، نہیں دیتے، ایسے بخیل ہے۔ ایسے پڑوسی بھی ہے، چارپائی تک بھی لوگوں کو مدد کے لیے مہمان آ گیا تو دینے کے لیے تیار۔ یہ ہے معاون، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ معاون مانے چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں، جس سے عام طور سے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی مدد کیا کرتا ہے، وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور کہنے کے لیے ہیں کیا؟ نمازی، کہنے کے لیے کیا ہے؟ نمازی بھی ہیں، اور یہ تک بھی لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوئی دھاگا ہے، ماچس ہے، اسی طریقے سے پانی ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جی۔ نل پر اگر کسی سے دشمنی ہے تو پانی بھی لینے نہیں دیں گے۔ ایسے بد اخلاق ہیں، ایسے بد کردار ہیں، اتنا بد باطن ہے، باطن اتنا خراب ہے ان کا کہ پانی بھی لوگوں کو لینے سے روک دیں گے، ان کی بس چلے تو پانی بھی نہیں دیں گے لوگ۔ اللہ اکبر۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور لوگوں کو معاون، معاون مانے سمجھ لیجئے، معاون مانے چھوٹی چھوٹی چیزیں، معاون مانے چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے لوگ عام طور سے ایک دوسرے سے مانگ کر کام چلاتے ہیں، اس کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی ان تمام بد اخلاقیوں سے حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔